اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 15 رجب المرجب ہے اور 15 رجب کو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وصال ہے۔ آپ کی پیدائش 17 ربیع الاول 80 ہجری کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور 15 رجب کو آپ کا وصال ہے۔ آپ کا نام جعفر ہے اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہیں۔ آپ کے والد ہیں حضرت امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے والد تھے حضرت امام زین العابدین، ان کے والد ہیں حضرت امام الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو آپ اپنے والد کی طرف سے حسینی سید ہیں اور آپ کی والدہ ہیں، ان کا نام ہے سیدہ ام فروہ۔ یہ بیٹی ہیں حضرت امام قاسم کی اور وہ بیٹے تھے امام محمد کے اور وہ بیٹے تھے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ تو اس حوالے سے آپ والدہ کی طرف سے صدیقی ہیں کیونکہ آپ کا نسب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک جاتا ہے اور والد کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں۔ آپ کی تعلیم کے اندر حضرت سیدنا امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا بڑا کردار ہے کہ جو اس وقت کہیں دنیا کے اندر علوم نہیں پڑھائے جاتے تھے وہ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام جعفر صادق کو پڑھاتے، اور بعد نے کہا کہ 12 سال، بعد نے 15، بعد نے 19 سال بھی لکھا ہے کہ آپ حضرت سیدنا امام زین العابدین جنہیں ہم کتابوں کے اندر بیمار کربلا کہتے ہیں، جو کربلا سے واپس تشریف لائے، تو آپ نے تقریباً 12 سال ان کی صحبت میں رہ کر ان سے تعلیم حاصل کی۔ سیدنا امام نافع جو ہیں وہ بھی آپ کے استادوں میں سے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تابعی ہیں اس اعتبار سے کہ آپ نے 2 صحابہ کی صحبت اختیار کی ہے۔ ان میں سے ایک حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور دوسرے حضرت سہل ابن سعد، تو ان کی زیارت بھی کی اور ان سے فیض حاصل بھی کیا۔ تو جنہوں نے پھر صحابہ کو دیکھا ہو ان کو تابعی کہا جاتا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم عطا فرمایا کہ 4000 آپ کے شاگرد تھے۔ مدینہ پاک کے اندر آپ جو ہے جہاں آپ کا گھر تھا اتنے شاگرد ہوتے کہ گلیاں جو ہیں وہ بھر جاتی۔ پھر آپ جو ہے احد پہاڑ کے ایک دامن میں تشریف لے گئے، وہاں پر آپ نے پڑھنا اور پڑھانا شروع کیا، مدرسہ بنایا، اور آپ کے پھر آگے بیٹے جو تھے علی رضا، تو وہ بھی وہاں پر آپ کو یعنی پڑھاتے رہے مخلوق کو، اور پھر انہوں نے مسجد بنائی جو ابھی جو ہے وہ مسجد شہید کی گئی ہے۔ تو خیر آپ کے شاگردوں کی تعداد 4000 تھی اور ان میں سے حضرت امام موسیٰ کاظم جو آپ کے بیٹے ہیں وہ بھی آپ کے شاگرد، اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی آپ کے شاگرد، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی آپ کے شاگرد، سفیان بن عیینہ وہ بھی آپ کے شاگرد، اور خوابوں کے تعبیر بتانے والے حضرت امام سیرین وہ بھی آپ کے شاگرد ہیں، وہ بھی آپ کی کلاس کے اندر بیٹھا کرتے اور آپ سے فیض حاصل کیا کرتے۔ اور ابن الحزم بلکہ جابر بن حیان جو بہت بڑا سائنسدان ہے جس کو یورپ پیش کرتے ہیں اور ان کی کتابیں نقل کر کے یورپ نے ترقی کی ہے، وہ بھی آپ کے شاگرد۔ ابن الحزم اس کی ابھی میں 2 کتابیں پڑھ رہا تھا، المنفج کہ جس کے اندر افلاک کا سارا علم ہے، آسمانوں کا سارا علم ہے، یعنی ستاروں کا، چاند کا، سورج کا، آسمان کی تہ پلیٹوں کا، اسی طرح بارشوں کا علم، اولوں کا علم، یہ ساری فلسفے کے اندر ہے۔ تو یہ آپ فرماتے تھے کہ میں نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے سیکھا ہے۔ اور ایک کتاب ہے کتاب العین کہ جس کے اوپر پھر آپ نے آنکھ کا نقشہ دیا تھا، بعد میں یورپ نے اسے کیمرہ بنایا، ابن الخوارزمی، یہ سارے جو ہے یعنی یوں آپ کہیں کہ آج یورپ کے پاس جتنا علم ہے،
یورپ کے پاس جتنا علم ہے وہ حقیقت میں مسلمان سائنسدانوں کی خیرات ہے، یعنی مسلمان سائنسدانوں کا وہ علم تھا جو انہوں نے پڑھا بھی اور اس کے اوپر سرچ بھی کی اور اس کے اوپر انہوں نے ترقی کی۔ اب وہی علم وہ ہمیں پڑھاتے ہیں کہ یہ سائنس ہے، اور اتنا مہنگا کر کے پڑھاتے ہیں۔ اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ تو خیر تابعین کہتے ہیں کہ ہم نے جب بھی ان کو دیکھا، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا تو ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہیں اور ہمیشہ آپ روزے کی حالت میں رہتے تھے اور نماز کی حالت میں رہتے ہیں، کبھی آپ نے فضول گفتگو نہیں کی، اور اخلاق ایسے تھے کہ ان کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی جھلک نظر آتی۔ ایک مرتبہ خادم وضو کروا رہا تھا، ہاتھ دھلواتے دھلواتے پانی گر گیا، آپ کے اوپر بھی گر گیا، کپڑوں پر بھی، لیکن آپ نے اس کو اسی وقت معاف بھی کیا، اس کا ڈر دیکھا۔ معاف کرنے کے بعد آپ نے فرمایا آج کے بعد تو آزاد بھی ہے۔ آپ کے بے شمار اقوال میں سے صرف ایک دو جو ہے وہ سن لیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی طرف وحی کی، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی طرف وحی کی اور دنیا کو یہ کہا کہ اے دنیا، اگر یہ مخلوق ہیں، اگر یہ دنیا والے میری طرف متوجہ ہوں، اگر یہ میرے اوپر توکل کریں، یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور میرے اوپر بھروسہ کریں، تو اے دنیا میں اس کو جو ہے وہ ہر چیز عطا کروں گا، اور اگر اے دنیا یہ تیری طرف مشغول ہوں، تیری طرف بھاگیں، تو اے دنیا تو نے ان کو تھکا دینا ہے۔ آج دیکھیں بڑے بڑے امیر لوگ ہم نے دیکھے ہیں، کھاتے تو وہ بھی 2 ہی روٹیاں ہیں، لیکن دنیا کی خاطر انہوں نے اللہ کو بلا دیا ہے۔ تو جو بندہ اللہ کے معاملات کی طرف جاتا ہے، اللہ کی طرف جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس بندے کے تمام معاملات کو حل فرما دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ دوسرا آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے، وہ ایسا عمل کر رہا ہے جو آپ کی سمجھ کے اندر نہیں آ رہا، تو آپ 1 سے لے کر 70 تعویلیں اس کی خوبی کے اندر نکالیں، اس کے اچھائی کے پہلو نکالنے کہ یہ عمل کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کا یہ مطلب ہو، یہ مطلب ہو، یہ مطلب ہو۔ پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو پھر یہ کہیں کہ ہو سکتا ہے اس کے اندر اور بھی کوئی خیر کے معاملات ہوں، لیکن وہ اللہ اور یہ بندہ یعنی اللہ اور اس کے معاملات ہیں، یعنی ان معاملات کو اللہ کی طرف چھوڑیں۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ جب دنیا کسی کے موافق ہوتی ہے، جب دنیا کسی کے موافق ہو جاتی ہے تو اس کے پلڑے کے اندر وہ خوبیاں بھی ڈال دیتی ہیں جو اس کی حقیقت میں نہیں ہوتی، لیکن اگر دنیا کسی کے مخالف ہوتی ہے تو اس کے پلڑے کے اندر وہ برائیاں بھی ڈال دی جاتی ہیں جو اس کی نہیں ہوتی۔ تو خیر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 رجب المرجب 148 ہجری کے اندر 68 سال کی عمر کے اندر آپ کا وصال ہوا، اور جنت البقیع میں آپ اپنے والد گرامی حضرت امام باقر اور اپنے دادا حضرت امام زین العابدین ان کے جو ہے وہ پہلو کے اندر آرام کر رہے ہیں۔ آپ کے سیاسی دور کے اندر عبد الملک بن مروان کا دور تھا، اور منصور جو بادشاہ بنا اس کو لوگ خلیفہ لکھتے ہیں، خلیفہ منصور، وہ وقت کا بادشاہ تھا۔ ظاہر بات ان کے آباء و اجداد نے بنو امیہ جو لوگ تھے ان کا ظلم و ستم برداشت کیا، لیکن آپ کا جو دور آیا وہ عباسی خلفاء بنے۔ پھر عباسی بادشاہوں کا ظلم و ستم آپ نے دیکھا۔ ایک مرتبہ منصور جو تھا وہ آپ کا مخالف ہو گیا، اور مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، میں آج صبح سحری کے وقت پڑھ رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو نبی پاک کا فرمان ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہے۔ آپ فرماتے ہیں علماء انبیاء کے وارث اس وقت تک ہیں جب تک وہ بادشاہوں کے دربار میں جا کے ان کے خوشامدی نہ بنے ہیں، اپنا دین جو ہے وہ دنیا کی خاطر بیچ نہ دیں۔ بئس الفقیر علی باب الامیر، فرماتے ہیں بدترین وہ فقیر ہیں یا وہ عالم ہیں جو اپنے دین کو بیچ دیتا ہے اور دین کو بیچنے کے لیے جو ہے وہ بڑے بڑے امیروں کے دروازوں کے اوپر جاتا ہے۔ ویسے جانے کے اندر تو کوئی حرج نہیں، تبلیغ کے اندر جانے کے اندر وہ تو ویسے بھی
اسلام کا ایک حسن ہے کہ بادشاہوں کو سمجھانے کے لیے، لیکن یہاں جب میں پڑھ رہا تو مجھے فوراً میرے ذہن کے اندر اکبر بادشاہ کے دور کے ابو الفضل اور فیدی آ گئے کہ جس طرح وہ دونوں جو ہے وہ شیعہ تھے اور انہوں نے پھر بادشاہ کا دماغ خراب کیا اور اس نے اپنی ہی شریعت نکال لی، معاذ اللہ دین اکبر اس نے نکال لیا تھا۔ خیر کہا کہ علماء انبیاء کے وارث اس وقت ہوتے ہیں جب وہ اپنی جبینیں بادشاہوں کے درباروں میں جا کر نہ جھکائیں اور ان کی خوشامد نہ کریں۔ منصور کے دربار میں کبھی آپ نہیں گئے تھے، ایک مرتبہ اس نے بلایا اور اس نے کرائے کے قاتل جو تھے ان کو کہا کہ جب وہ آئیں تو ان کو ایک کوڈ دے دیا کہ میں اس طرح اپنے سر پہ ہاتھ رکھوں گا، تم نے امام جعفر صادق کو جو ہے وہ شہید کر دینا۔ جب امام صاحب آئے اور آ کر جو ہے وہ بڑی بڑی باتیں کی تو اس نے مذاق کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو مکھی ہے، بار بار مکھی جو ہے نا منصور کے ناک پہ بیٹھ رہی تھی، اس نے کہا یہ مکھی اللہ نے کیوں پیدا کر دی ہے؟ آپ نے اسی وقت جواب دیا اللہ نے یہ مکھی اس لیے پیدا کی ہے جو ظالم ہو تو اس کی ناک کے اوپر بیٹھیں، ظالم اور جابر کی ناک کے، وہ بڑا غصے میں آیا، اس نے بار بار سر کے اوپر ہاتھ رکھا، کسی نے قتل نہ کیا۔ آپ جب چلے گئے تو اس نے کرائے کے قاتلوں سے پوچھا جو قاتل تھے، ان سے پوچھا کہ تم نے قتل کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا واللہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ امام جعفر صادق آئے کب ہیں اور امام صاحب جو ہے وہ چلے کب گئے ہیں۔ پھر اس نے کہا چلو اب اس دفعہ دوبارہ موقع بناتے ہیں، اب تم نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ دوسری مرتبہ منصور نے آپ کو اپنے دربار کے اندر کسی کام کی غرض سے بلایا، آپ تبلیغ کی نیت سے گئے، پھر اس نے کہا کہ ان کو قتل کرنا ہے، لیکن جیسے ہی امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سٹیج کے اوپر بیٹھے، تخت کے اوپر بیٹھے، پورے محل کے اندر زلزلہ پیدا ہو گیا اور بات جو منصور تھا وہ آپ کے گھٹنوں کو ہاتھ لگانے لگا، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا، آپ کے ہاتھ چومنے لگا۔ جب وہ چلا گیا تو اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا یہ کیا کیفیت تھی؟ امام صاحب آئے اور چلے بھی گئے۔ تو لوگ کہتے ہیں جب امام صاحب تشریف لائے تھے تو دو شیر تھے آپ کے پاس، ایک دائیں طرف تھا ایک بائیں طرف، اور ایک بہت بڑا اژدہا وہ آپ کے پیچھے پیچھے آپ کی نگرانی کر رہا تھا، جس طرف آپ ہوتے تھے وہ اژدہا اسی طرف چلا جاتا تھا۔ ہمارے اوپر ایک ہیبت طاری ہو چکی تھی، ہمارے اوپر آپ کے ایک روحانی جو ہے وہ ہیبت طاری ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے ہم نے قتل نہیں کیا۔ حقیقت میں جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔